حسین ابن علی سے مل جاتی ہیں، اس کی آیتیں ذکر کربلا سے مل جاتی ہیں۔ وہ ہے وصف قرآنی، وہ ہے کمال قرآنی، اور کیوں نہ ہو یہ رشتہ ان میں۔ کہیں سے پڑھیے قرآن کو، خود بخود ذکر اہل بیت سے مل جاتی ہیں اس کی آیتیں، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان اسم اور مسمى کا رشتہ ہے۔ ایک ہے اسم، ایک ہے مسمى۔ بات آئی تو ایک مثال دیتا چلوں میں آپ کو، تاکہ میرے نوجوان آسانی سے سمجھیں کہ اہل بیت میں اور قرآن میں رشتہ کیا ہے، ان دونوں میں تعلق کیا ہے۔ دیکھیے، اس مجلس ازا کا جو اہتمام ہو رہا تھا، اشتہارات بنائے گئے، اس میں ذاکر کا نام لکھا گیا کہ فلاں مولانا صاحب اس مجلس ازا سے خطاب فرمائیں گے۔ جیسے ہی اشتہار پڑھا، اعلانات ہوئے، فوراً ایک تصور پڑھنے والے کا ذہن میں آ گیا۔ مدارج حکمت کے کچھ مدارج ہوتے ہیں، علم کے کچھ مدارج ہوتے ہیں۔ ایک علم ہے کتبی، لکھا ہوا، ایک علم ہے لفظی جس کو ادا کیا جاتا ہے، ایک علم ہے ذہنی جو ذہن میں ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے علم عینی جس کا وجود ہوتا ہے ظاہر میں۔ اب اس پیمانے پر دیکھیے قرآن کریم کیا ہے، یہ جو لکھا ہوا قرآن ہے نا، یہ کتبی ہے۔ اشتہار میں جیسا ہی آپ نے میرا نام سنا، آپ کے ذہن میں تصور آ گیا، وقت کا تعین ہو گیا، مقام کا تعین ہو گیا۔ اب بہت خوبصورت چاہے لکھا گیا ہو ذاکر کا نام، مجھے بتائیے لکھا ہوا نام اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، کتبی عمل پورا ہو گیا۔ آپ نے پڑھا، لفظ سے ادا کیا، لفظی مرحلہ پورا ہو گیا، آپ کے ذہن میں ذاکر کا تصور آ گیا، ذہنی مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اب آج جب یہ مجلس سزا ہوئی، میں یہاں نہ آتا، بہت خوبصورت خوش خطی میں میرا نام لکھ کر یہاں ممبر پر رکھ دیا جاتا، آنے والا مجمع کہتا کہ بھائی وہ فلاں ضامن عباس صاحب کہاں ہے؟ آپ کہتے یہ ہے موجود، یہ لکھا ہوا ہے نا نام یہ ہے، تو کیا کوئی مطمئن ہوتا؟ وہ نام میرے ہی وجود کا ایک حصہ ہے، میری ذات کا ایک حصہ ہے، تصور میں موجود ہے، آپ کے کتبی صورت میں نظر آ رہا ہے، ذہن میں موجود ہے، زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ مگر اگر میزبان یہ کہہ دیتے بھئی یہ رکھا ہوا تو ہے نام، بس یہی مجلس کے حق کو پورا کر دے گا، تو کیا کوئی ماننے کے لیے تیار ہوتا؟ ہر آدمی کہتا کہ نہیں، یہ لکھا ہوا نام ہمارے مرض کا علاج نہیں کر سکتا، جب تک کہ ذاکر کا وجود ظاہری سے ممبر پر موجود نہ ہو۔ تب مجھے بتائیے قرآن کیا ہے؟ لکھا ہوا جو ہے یہ قرآن کتبی ہے، قاری جو پڑھ رہا ہے وہ لفظی ہے، اور حافظوں کے جو ذہنوں میں موجود ہے وہ ذہنی ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں مل کر کیا ملت کے درد کا مداوع کر سکتی ہیں؟ جب تک کہ قرآن کا وجود عینی، وجود ظاہری سامنے موجود نہ ہو۔ اب قرآن کا وجود عینی کون ہے؟ قرآن کا وجود عینی ہے ذات محمد مصطفیٰ۔ قرآن کا وجود عینی، وجود ظاہری ہے ذات مصطفیٰ۔ قرآن کا عینی وجود، ظاہری وجود ہے ذات علی مرتضیٰ۔ قرآن کریم کا وجود ظاہری، وجود عینی ہے ذات سیدہ زہرا۔ قرآن کا وجود ظاہری ہے حسن مجتبیٰ، قرآن کا وجود ظاہری ہے حسین ابن علی، قرآن کا وجود یہ ائمہ کی ذوات مقدسات ہیں۔ جب تک یہ وجود عینی نہیں ہوگا یہ قرآن کسی کام نہیں آئے گا۔ اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، کتبی ہے ایک مرحلہ، لفظی ہے دوسرا مرحلہ، ذہنی ہے تیسرا مرحلہ، 3 منزلیں طے کر لی۔
کے درد کا مداوا نہیں ہو رہا جب تک کہ چوتھی منزل کو طے نہیں کرو گے نتیجہ نہیں ملے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. وہ ہے قرآن اور یہ ہے رشتہ اہل بیت کے ساتھ قرآن کا. یہ ہے قرآن کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ. وہ دیکھیے ایک سوال یہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وصف اہل بیت، کردار اہل بیت، عظمت اہل بیت کو قرآن سے ملاتے ہیں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ جب اتنی ہی عظمت علی کے ساتھ ہے، اتنا ہی کمال علی کے ساتھ ہے، تو علی کا ذکر قرآن میں صراحتاً کیوں نہیں موجود ہے؟ اہل بیت کا ذکر جو ہے قرآن میں ہمیں تو نظر نہیں آتا، صراحتاً ذکر کیوں نہیں ہے قرآن کریم کا؟ تو دیکھیے اس منزل پر ایک بات کہتا چلوں کہ صراحتاً یہ سوال ہوتا ہے نا صراحتاً ذکر کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو اس منزل میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ دیکھیے علی کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن ہے صامت، علی ہے بولتا ہوا قرآن، اس کو الگ نہیں کر سکتے. دیکھو دنیا کے قاریوں، تمہارا تلاوت کرنا کچھ اور ہوتا ہے، علی کا تلاوت کرنا کچھ اور ہوتا ہے. تم پڑھتے کچھ اور ہو، اہل بیت جب پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کا، ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن کی طرف جاتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. یہ ہمارا انداز ہے. اب نہیں معلوم ہم نے کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا، کیا سمجھے، کیا نہیں سمجھے، لیکن پڑھ تو لیا ہم نے. لیکن دیکھو جب علی قرآن پڑھتے تھے نا کیا عجیب رشتہ تھا، کیا عجیب رشتہ تھا. جب علی کا دل چاہتا تھا نا قرآن پڑھنے کا، ظاہری کتاب، لکھی ہوئی کتاب جو ہے، یوں تو علی کا وجود، علی کا ذہن پورا قرآن ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے تو کیا خوب کہا کسی نے کہ دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا. جب علی چاہتے تھے قرآن کی طرف اٹھانے کے لیے تو شاعر نے کیا کہا ہے؟ دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا. اور جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. علی قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا قرآن علی کو پڑھ رہا ہے؟ علی میں قبلہ علامہ صاحب کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں ان کی اجازت سے. دیکھیے کہ کون کس کو پڑھ رہا ہے، یہ تو علی جانے یا قرآن جانے، یہ بندے فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن سوال ہوتا ہے نا کہ علی کا صراحتاً ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ بڑی تعریفیں کرتے ہیں آپ علی کی، علی قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. علی کا صراحتاً ذکر کیوں نہیں ہے؟ جب کوئی آپ سے یہ سوال کرے نا کہ ذکر علی قرآن میں صراحتاً کیوں نہیں ہے تو ملت کو نوجوانوں یاد رکھو، پوری جرت علمی کے ساتھ، پوری جرت علمی کے ساتھ ان کو جواب یہ دو کہ یہ بتاؤ کہاں نہیں ہے؟ یہ نہ پوچھو کہ علی کا ذکر کہاں ہے، یہ بتاؤ کہ کہاں نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت وجود علی ہے، بسم اللہ کی با علی ہے، بسم اللہ سے لے کر ناس تک ذکر علی ہی علی ہے. ظاہر ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں کہ آیتوں کی تلاوت میں آپ کے سامنے کروں، وہ وضاحتیں موجود ہے. مگر ایک بات کہتا چلوں کہ کہاں نہیں ہے؟ بسم اللہ سے لے کر والناس تک ذکر علی ہے، ہر آیت ذکر علی ہے، ہر آیت بیان علی ہے،
ہر آیت وجود علی ہے. خود پہلی سورہ جو سورۃ الحمد ہے خود اس میں 2 مرتبہ علی کا ذکر موجود ہے. بسم اللہ کی با علی کا ذکر ہے. اہدنا الصراط المستقیم ذکر علی ہے. کہاں کہاں کیسے کیسے تعارف کروایا ہے علی کا ذکر, کس کس انداز میں کیا ہے. کہیں سورۃ الشورى میں لسان اللہ کہہ کر تعارف کروایا ہے, کہیں سورہ فتح میں ید اللہ کہہ کر تعارف کروایا ہے, کہیں سورہ ملک میں جند اللہ کہہ کر خطاب فرمایا ہے, کہیں سورہ ہود میں عین اللہ کہہ کر خطاب فرمایا ہے, کہیں سورہ یاسین میں امام مبین کہہ کر خطاب فرمایا ہے, کہیں سورہ 3 میں انسان کہہ کر علی کا تعارف کروایا ہے. اور جہاں بسم اللہ جس سورہ میں نہیں آتی وہاں اذن اللہ کہا, کلمت اللہ کہا. کہاں نہیں ہے ذکر علی؟ کس مقام پر نہیں ہے ذکر علی؟ دیکھو تو صحیح کہاں کہاں نہیں ہے, کس کس مقام پر نہیں ہے. حزب اللہ علی ہی کا نام ہے, جند اللہ علی ہی کا نام ہے, عین اللہ علی ہی کا نام ہے, لسان اللہ علی ہی کا نام ہے, کلمت اللہ علی ہی کا ہی نام ہے. کس کس انداز میں علی کا ذکر موجود نہیں ہے؟ پہچاننے کی ضرورت ہے نا, پہچاننے کی ضرورت ہے. فقط کہنے والے کہنے لگے کہ آپ لوگ عجیب ہیں, ہر وصف کو علی سے جوڑ دیتے ہیں, ہر صفت کو علی کی صفت بنا دیتے ہیں کہ ایک آدمی کی ذات میں ہر صفت علی کی صفت. تو دیکھیے بھائی, جب شخصیت میں صفتیں زیادہ ہوتی ہیں نا تو اس کے نام بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ ایک وجود ہے, اس کا اس میں ذاتی اللہ ایک ہی نام ہے, مگر کائنات میں قیامت تک ہر کائنات کی ہر صفت اللہ کا اسم ہے. شخصیت جتنی بلند ہوگی اس کی صفتیں اتنی ہی زیادہ ہوں گی. اللہ کی صفتیں کتنی ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ کی صفتیں کتنی ہیں اتنے ہی اللہ کے اسماء ہیں. اللہ نے اپنی ان صفتوں کا مالک اپنے بعد کس کو بنایا؟ ذات محمد کو. جب ذات محمد کو بنایا, اب محمد میں کتنی صفتیں ہیں بھئی, کتنی ہی وصف رسول پر اور اسماء رسول پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. جتنا وصف ہوگا اتنے ہی اسماء ہوں گے. اب یہ علی کون ہے؟ اللہ کے اوصاف کتنے ہیں؟ جتنے اللہ کے اوصاف اتنی اللہ کے اسماء, جتنے رسول کے اوصاف اتنے ہی رسول کے اسماء. اب یہ علی کون ہے؟ یہ علی تو وہی ہے نا, یہ رسول ہے نا. رسول ایک جسم رکھتے ہیں تو اس جسم کے ساتھ ایک نفس بھی رکھتے ہیں. فقط جسم تو نہیں ہے نا, نفس بھی ہے. رسول سے پوچھا کہ رسول آپ بتائیے آپ کا نفس کون ہے؟ کہا کہ میرا نفس میرا بھائی علی ہے. علی کون ہے؟ جو نفس اللہ بھی ہے اور نفس رسول بھی ہے. جتنے اوصاف وہاں ہیں اتنے ہی اوصاف یہاں ہیں. ابھی تو عطا کرنے والے کی بات ہے نا, عطا کرنے والا جو کچھ عطا کر رہا ہے اور جس کو عطا کر رہا ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں, میں اس کا اہل ہوں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نفس, انسان شاعری کرتا ہے, زبان شاعری نہیں کرتی, نفس شاعری کرتا ہے. انسان شجاع ہوتا ہے, شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے, نفس جسم میں شجاعت نہیں ہوتی, نفس میں شجاعت ہوتی ہے. اور نفس رسول کون ہے؟ نفس پہچانے دنیا اس کو, ان کو پہچانے کون ہے یہ, کون ہے یہ. دیکھیے توصیف انبیاء میں یہی کہا نا, رسول کی بڑی مشہور حدیث ہے, تمام کتابوں نے لکھا ہے. اور کیا لکھا ہے کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ, الى نوح فی علمہ, الى ابراہیم فی خلتہ, الى یعقوب فی صبرہ, الى یوسف فی حسنہ,